اور سلوات کا سارا علی سے عشق کا رشتہ ہے سلمان و ابو ذر میں، علی سے عشق کا رشتہ ہے سلمان و ابو ذر میں، وہی میسم میں ہے اور مالک اشتر میں قمبر میں، علی سے عشق کا رشتہ ہے سلمان و ابو ذر میں، وہی میسم میں ہے اور مالک اشتر میں قمبر میں، علی والوں کے چہرے عشق حیدر میں ہے یوں روشن، والوں کے چہرے عشق حیدر میں ہے یوں روشن، کہ جیسے شبنمی قطرے چمکتے ہوں گلے تر میں، جیسے شبنمی قطرے چمکتے ہوں گلے تر میں، علی کو چھوڑ کر دنیا میں تم رہتے ہو کچھ ایسے، علی کو چھوڑ کر دنیا میں تم رہتے ہو کچھ ایسے، کہ جیسے کوئی پانی کو ترستا ہو سمندر، چھوڑ کر دنیا میں تم رہتے ہو کچھ ایسے، کہ جیسے کوئی پانی کو ترستا ہو سمندر میں، ہمارے سر پہ ہوگا سایہ داماد پیغمبر، ہمارے سر پہ ہوگا سایہ داماد پیغمبر، تم اپنی فکر کر لو کس کے ساتھ آؤ گے، کہ علی نے نعرہ تکبیر خیبر میں لگایا ہے، کہ علی نے نعرہ تکبیر خیبر میں لگایا ہے، لسان اللہ کی قوت کی اللہ اکبر، خیبر میں لگایا ہے، لسان اللہ کی قوت کی لسان اللہ کی قوت کی اللہ اکبر میں، اور یہی دونوں ہیں عین اللہ کے چہرے کی دو آنکھیں، یہی دونوں ہیں عین اللہ کے چہرے کی دو آنکھیں، ذرا ہو فرق ممکن ہی نہیں شبیر و شبر میں، یہی دونوں ہیں عین اللہ کے چہرے کی دو آنکھیں، ذرا ہو فرق ممکن ہی نہیں شبیر و شبر میں، پرت ظلمت کی ٹوٹے گی دل ہر جگمگائے گا، پرت ظلمت کی ٹوٹے گی دل ہر جگمگائے گا، حسین ابن علی نے روشنی بھیجی ہے پتھر میں، میرے اشکوں پہ تعظیم پلکوں پر سجے رہنا، میرے اشکوں پہ تعظیم پلکوں پر سجے رہنا، حسین ابن علی آئیں گے میرے دیدہ در میں، حسین ابن علی آئیں گے میرے دیدہ در میں، کیا
چھتوں کے نیچے
بدمعاش ہوتے ہیں، اس لیے بدمعاش ہوتے ہیں بھائی واہ 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 کیونکہ حرام کھانے والے ہوتے ہیں، جی زیادہ حرام کھانے والے ہوتے ہیں، بھائی واہ 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 ان کو چن لیتے ہیں۔ جی کیا کہنا ہے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تم نے ان کو چنا، چن کے لے گئے مجمع میں، ان کو بٹھایا، وہ رسول کے زینے سے ایک زینہ کم بیٹھے۔ اب یہ کہ میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں سیاہ حکومت اور یہ وزیر اعظم سے پوری سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو زبردستی اپنوں کو تحقیق دینا ہے، میں تو رسول کے بعد کے مختلف اذکار کیا کہنا میں خدا نہ خواستہ کسی بے شک ایسے مسلمان کو کہ جو اللہ پر، رسول پر جی اور قرآن پر اور قرآن اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا بھائی واہ 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 اس کے بارے میں کوئی بات کہنا تو دور کی بات ہے، کسی اور مذہب کے آدمی کے خلاف کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھتے، اور نہ کہنا چاہیے۔ اب جمع کیا اس کو، بنا لیا، بیچارہ بنا ہوا ہے نا، کیا کہنا ہے نہیں۔ جانور کو آدمی کے کپڑے پہنا دینے سے جانور آدمی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے اب وہ آیا تو سہما ہوا، ڈرا ہوا، لیکن جہالت ہمیشہ آدمی کو ڈرپوک بناتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک فلاں نے میدان چھوڑ دیا، فلاں نے چھوڑ دیا، بھائی جہالت سے ڈر گئے۔ واہ ایک جنا نیچے بیٹھے، آپ کو بنایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے، سیرت ابو جہل کیا ہے۔ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ قرآن نے کس چیز کو منع کیا ہے، کس چیز کی اجازت کی۔ آپ نے کہا کہ لوگوں مجھ پر آپ کا اپنا اعتراف ہے، آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ پر کبھی کبھی شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اگر شیطان مسلط نہ ہوتا تو آپ وہاں جاتے ہی نا، جہاں یہ سب قصے ہو رہے تھے، آپ رسول کے جنازے میں ہوتے۔ اس دور حکومت میں نہیں کہوں گا، کبھی نہیں کہہ پاؤں گا، بھول کے کہتا ہوں، کیونکہ ہم بولنے کی عادت نہیں۔ رسول کی اداکاری کی عادت کس نے چھپائی؟ عمر نے۔ نماز کی عادت اہل رسول سے ہے، روزے کی عادت اہل رسول سے ہے، عادت کی بات ہے۔ یہی نام تو میں نے لیا، انہوں نے شروع کروا دی تھی مثلا تراویح، رسول سے ہے، انہوں نے شروع کروا دی تھی ابتدا۔ اب کہنے دیجیے کہ غلط کام شروع کیا عمر نے، ختم کیا مودی نے۔
3 طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا رسول کے زمانے میں. اور یہ جو کہانی شروع ہوئی کہ ذرا سا غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق، معلوم نہیں کتنے طلاق یہ بے نکاحے جمع ہو گئے. ہر چیز کو حرام کر دیا انہوں نے. شوہر پر بیوی کو حرام کیا، آنکھوں پر آنسوؤں کو حرام کیا، سینے پر ماتم کو حرام کیا، ٹھوکر کھا کے گرنے والے کو یا علی کہنے کو حرام کیا. ہر چیز کو حرام ہی کرتے چلے گئے. یہ حرام والے ہیں. اب سادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اسلام کا تماشا مسلمانوں نے بنا دیا. آج دنیا کی مختلف حکومتیں حوالہ دینے پر مجبور ہیں کہ بھئی اس کے اوپر تو پاکستان میں بھی پابندی ہے، اس کے اوپر تو انڈونیشیا میں بھی پابندی ہے، کئی اسلامی ملکوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں. ارے سارے اسلامی ملکوں کو کوئی بات جائز ہو؟ اگر ناجائز ہے تو ہندوستان میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان جو ہے سناتن دھرمیوں کا ہے نا. یہ تو مانا ہے ہم سادات تو اپنے شجرے لے کے آئے ہیں، ہم تلواریں لے کے نہیں آئے تھے، ہم قلم لے کے آئے تھے روٹی روزی کی تلاش میں. کاغذ ہمیں ہندو ہونے دے دیا. وہ ہندوستان ہے، قلم کاغذ مل گیا، اپنا اشیاء عقیدہ لکھ لیا ہم نے. ورنہ رسول تو قلم کاغذ مانگتے رہے، کمینوں نے دیا نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند. آپ یہ دیکھیے کہ کیا تکلیف دہ باتیں ہیں. جہالت کا علم اپنے عروج پہ ہے. جہالت کا علم اپنے عروج کے اوپر ہے. کسی سے پوچھئے کہ بھئی یہ محرم کیوں، عزاداری حرام کیوں ہے، تو اس جاہل کے پاس سب سے بڑا علمی جواب یہ کہ ہمارے ابا منع کرتے ہیں، ہمارے نانا منع کرتے ہیں، ہمارے دادا منع کرتے ہیں. تعزیہ نہیں، یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ فتویٰ آیا ہے. میں یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ فتویٰ جو دے رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ پرانا مذہب بدلے ہوئے آدمی ہے جس سے اس کے مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں گھر واپس آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ. میں جاؤ بھیا اپنے گھر واپس جاؤ. ہم شیعوں کا ہماری آزادی کے ساتھ ہندوستان میں جینے دو، یہاں ہم بڑے سکون سے ہیں. خدا قسم ساری دنیا شیعوں کے لیے گھٹن کا جگہ بنی ہوئی ہے. اور ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، عزاداری کے سلسلے کی حد تک، ماتم مجلس محرم کی حد تک ہمیں ہندوستان میں جو آزادی ہے، میں آپ کی جگہ اتنی آزادی تو ہمیں ایران میں بھی ایک سسٹم ہے اس کے تحت، جبکہ وہ شیعہ ملک ہے. لیکن یہ جو آزادی ہے کہ فٹ پاتھ گھیر کے سبیل لگا لی، معاف کیجیے گا. ایک چیز پر میں آپ کو متوجہ کر دوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، میرا فریضہ ہے. ہمارے یہاں دیکھیے حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، ہم آپ جس کو چاہیں ہندوستانی جس کو چاہتے ہیں ووٹ دے کے جتا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہرا دیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا بہت پرانا آرڈر ہے منموہن سنگھ کے زمانے کا کہ رات کے 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے. اور کبھی کبھی جب شکایتیں ہوتی ہیں تو لاؤڈ اسپیکر اتروائے جاتے ہیں، ٹی وی پر نیوز چلتی ہے. برا نہ مانیے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے ہم کو بھی، کیونکہ صبح صبح الصلاۃ خیر من النوم کی نحوست سننے کو نہیں ملتی. یہ ہمیں تو صبح کی اذان بھی اس لیے بری لگتی ہے کہ اس میں اشہد ان علی اللہ کے بجائے وہ شخص گھسا ہوا ہے جو رسول کے بیٹی کا قاتل ہے. سیدھی بات ہے، ہم ظالم کو پسند ہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنا بچہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ مانے چاہے نہ مانے. یہ ابھی ایام ازاں ہیں، محرم کی ان 10 تاریخوں تک کے تو ظاہر ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ خمسہ ہوگا، کاظمین کا جو تاریخی خمسہ ہو گیا، عباس ارشاد اس کو پڑھتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہاں کی مجلس کے بعد افسر جہاں کے عزا خانے میں یہیں وکٹوریہ اسٹریٹ پر تھوڑا سا ناظمہ بلڈنگ کے پاس سے وہ گلی گئی ہے، وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں. مرتضیٰ ناصر سعید میرے چھوٹے بیٹے
ہم مجلس سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیجیے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے عزیزوں کہ مسجدوں کے میناروں سے قانون کی خلاف ورزی ہو اور پولیس ایکشن لے، یہ تو اچھا لگتا ہے مجھ کو. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں سب کو بھی اچھا لگے، لیکن یہی کام عزا خانوں سے ہو یہ مجھے برا لگے گا. تو پولیس کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب آپ پورا 2 مہینے 8 دن لا اینڈ آرڈر کے تحت گزارتے ہیں تو اب یہ لاؤڈ اسپیکر 10 بجے کے بعد بغیر لاؤڈ اسپیکر بھی کام چل سکتا ہے. اور یہ تو موبائل اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کا زمانہ ہے، اس میں اتنا زیادہ ساؤنڈ سسٹم کی کوئی اہمیت زیادہ رہ نہیں گئی ہے. تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ کسی شیعہ کے خلاف یہ آواز ہندوستان میں جہاں جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک کے لیے یہ گزارش ہے میری، کسی شیعہ کے خلاف جو قانون بنا ہے سپریم کورٹ سے جو آرڈر ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کے سلسلے میں کوئی مقدمہ قائم نہ ہو کہ آپ کو ضمانت کرانا پڑے یا مچلکہ جان چھڑانا پڑے، یا آپ خدا نخواستہ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں بلیک لسٹڈ ہو جائیں. یہ تو مجھے اتنا ایک بوڑھے آدمی کی حیثیت سے آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیے خدا کے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہم بوڑھے تو کھینچ کھانچ کے بڑی فقیری اور غریبی میں چلا گیا تھا شیعہ فرقہ اور ہندوستان، یہاں تک کے لے آئے عزاداری کو. اب یہ سجی سجائی عزاداری ہے، اسے آگے بڑھانا اپنے بڑھاپے تک اور آپ کے بچے جو ہیں ان کے انشاءاللہ جوان ہونے تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کی سوسائٹی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کئی قصے ہو گئے تھے. پہلے تو بٹوارا ہوا، بہت سے شیعہ بڑی بیوقوفی میں، خیر مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، بہت سے شیعہ پاکستان چلے گئے، جو چلے گئے اللہ ان کو وہاں خیریت سے رکھے، محرم کی آزادی اللہ عطا کر دے انہیں، اور انشاءاللہ وہ آزاد رہیں اپنے محرم میں. اس کے بعد اور مسائل ہوئے. سن 52 میں جاگیرداری سسٹم ختم ہوا. ہم تو بہت بری حالت سے اٹھ کے یہاں تک کے آئے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے جو کچھ دیا ہے اپنی جوانی میں، ہمارا بڑھاپا ہے، آپ کی نوجوانی ہے. اب آپ اس سے بہتر اپنے بچوں کو دیجئے. اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، قانون و قاعدے کے احترام کے ساتھ آپ اپنے دین پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں. تو قانون قاعدہ اور ملک کا جو دستور عمل ہے، بھئی ٹی وی چینلوں پر بحثیں ہوتی ہیں، وطن زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شریعت. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہنے ہیں، اندھے کے لیے دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے. بھئی ہمیں اپنا ہندوستان بھی، اپنا کانسٹیٹیوشن بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا اپنا مذہب عزیز ہے. ہمارے کان بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری غلطی یہ ہے شیعوں کی کہ ہماری زبان ایک ہے. علی کے علاوہ کسی کو محمد ابن عبداللہ کا خلیفہ نہ مانا ہے، نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے. جو بھی علی کے سامنے آئے، جو بھی سیدہ کے سامنے آئے، کل بھی اس پر لعنت کی تھی، آج بھی لعنت کرتے ہیں، کل بھی لعنت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بآواز والا. تو یہ سب چیزیں ہیں. کان میں بات ڈال دی میں نے. میں کوئی مسلح نہیں ہوں، میں کوئی آپ کا رہبر نہیں ہوں، میں آپ کا لیڈر نہیں ہوں. مجھے اللہ نے آپ کو مسلط نہیں کیا ہے. میں بس تھوڑی بہت چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا کے بارے میں تھوڑے بہت معلومات ہیں، یعنی میری جہالت کم ہے اس سلسلے میں. تو چند لفظیں میں ممبر سے کہنے کی جرات کر لیتا ہوں. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے عہد میں ہیں. آپ نے برا نہ مانیے گا، آپ نے فاقہ نہیں دیکھا. آپ نے گھر کا سامان اور جائیدادیں بیچ کے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو، عزاداری کرتے لوگ نہیں دیکھیں. آپ بہت ماشاءاللہ اچھے ماحول میں، اچھے حالات میں، پھر آپ کی تعلیم بھی بڑھ رہی اور بڑھے گی انشاءاللہ. اب یوں تو دیکھیے ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیشہ ہندوستان میں ابھی کم سے کم 60 برس تک
جاہلوں اور غریبوں کی تعداد زیادہ رہے گی، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ سوچے کتنے اسکول ہیں جن سے کتنوں کا پیٹ پل رہا ہے۔ میڈیکل سائنس کتنی آگے بڑھ گئی۔ آج آپ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیے، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، آپ چلے جائیے، یورپ میں، کہیں چلے جائیے، آپ بڑے اسپتالوں میں اچھے ڈاکٹر آپ کو ہندوستانی ملیں گے، اور ساری دنیا آج بھی علاج کے لیے ہندوستان آ رہی ہے، اور شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جہاں کے اسٹوڈنٹ آپ کی ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اور آپ کے پی جی آئی میں ایجوکیشن نہ لے رہے ہوں۔ تو ترقی تو ہم نے بہت کی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک مزاج ہمارے ہاں بچوں میں ہے، وہ ٹین ایجر لڑکوں میں، کہ 8-10 یکجا ہو جاتے ہیں تو نہ ماں باپ کی سنیں گے، نہ چچا ماموں کی سنیں گے، نہ پڑوس کے بزرگ کی سنیں گے، نہ قانون کی سنیں گے، جو موڈ بن گیا وہ شروع ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے موڈ کو، جو ان سے بڑے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو سمجھا لیں۔ یہ ایک الگ کی گزارش تھی، میں کوئی جلسے کرتا نہیں ہوں، آپ مجھے فرش اعضاء پر مل جاتے ہیں، یہی میرا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یہی میرا وسیلہ رزق ہے، یہی میرا وسیلہ تعارف ہے، یہی میرا وسیلہ شہرت ہے، یہی میرا وسیلہ مغفرت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیے میں جب تک کہ فضائل بیان کر رہا تھا کھانسی ایسی نہیں آئی تھی، اب میں نے مسائل شروع کر دیے تو کھانسی آنے لگی۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیے کہ ذرا سا تھوڑا انرجی۔ بس عزیزو، ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے ایک آدمی کو جاہلوں نے جاہل کو، کمینے نے کمینوں کو، کمینوں نے کمینے کو، بدعقلوں نے بدعقل کو، ناواقفوں نے ناواقف کو، شقیوں نے شقی کو، ظالموں نے ظالم کو، غاصبوں نے غاصب کو اپنا بنا لیا۔ وہ بنا رہا، وہ بنا رہا، اور ایسا بنایا کہ رسول کو لوگ بھول گئے۔ دیکھیے میں ابھی آپ سے بات ہوں، ابھی آپ کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے کسی واقعے کی، خدا نخواستہ کوئی جان پہچان کا، کسی کا نانا دادا پر نانی پر دادی کہیں کوئی خدا نہ کرے سانے ہو گئے، آپ کا انسانی فریضہ کیا ہے؟ بھئی تعلقات ہیں تو تعلقات کو بڑھانے کے لیے وہاں جانا چاہیے، نہیں تو کم سے کم ٹیلی فون تو کریں گے تعزیت کا۔ رسول کے میت پڑی ہے، یہ کیسے صحابہ لیام تھے، کرام تو کہنے کی جرات ہی نہیں، کہ جو رسول کی میت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ علی نے بھی اطمینان کی سانس لی، اچھا ہے رسول کی میت پر نجس سائے نہیں پڑ رہے ہیں۔ رسول کو غسل دیا علی نے، کفن پہنایا علی نے، قبر بنائی علی نے، دفن کی علی نے۔ علی نے کس سے سیکھا؟ اب سنیے، علی نے دیکھا ابو طالب کی خبر بنا رہے ہیں رسول، ابو طالب کو نہلا رہے ہیں رسول۔ یا غسل کی آیت بعد میں نازل ہوئی، چلیے اس پر بحث نہیں کروں گا میں، اس میں اختلاف ہے۔ ابو طالب کو کفن پہنا رہے ہیں رسول، تو جو کفن رسول نے ابو طالب کو پہنایا تھا ویسے ہی کفن علی نے رسول کو پہنایا۔ جس طرح ابو طالب کی خبر رسول نے بنائی تھی ویسے ہی خبر علی نے رسول کی بنائی۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، رسول کی تجہیز و تکفین ابو طالب کی سیرت کے مطابق ہوئی آئے۔ نتیجہ سنیے،
نتیجہ سنیے، اتنی نفرت رسول سے ہوئی کہ کہہ دیا قبروں پر جانا حرام ہے، قبروں سے مانگنا حرام ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں زیارت قبر رسول کے لیے، نہیں، عمرہ کریں گے، ضمناً مدینہ منورہ بھی ہوائیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ دو تاریخ اسلام کے اہم نام ہیں، ہمارا تاریخ کا تو نام نہیں ہے، تاریخ مسلمین کے اہم نام ہے، اسلام کی تاریخ میں جو نام ہے ان کو تو قرآن میں موجود ہیں۔ قسم علی العظیم کی سب نام قرآن میں ہیں، قسم عمران کی سب نام قرآن میں ہیں، قسم آل عمران کی سب نام قرآن میں۔ چھوڑ دیئے اس بات پر بحث نہیں۔ دو جنازے رسول کے داہنے بائیں اور بھی دفن ہیں۔ اچھا آپ چھوڑ دیئے، ہماری حالت یہ ہے کہ ایک بڑھیا سے پوچھئے، ایک بڈھے سے مجھ سے پوچھئے، چلو وہاں قیصر باغ بارادری میں کوئی کبھی سمیلن ہے، مشاعرہ، ہم کہیں ہمیں گھر سے نہیں نکلیں گے، ہم بوڑھے آدمی کہاں جائیں گے، تھک گئے، پریشان ہو جائیں گے، وہاں پیاس لگائی، کوئی اور ضرورت پڑ گئی، بھوک لگائی، بوڑھے لوگوں کا کوئی بھروسہ تو ہوتا نہیں، یا بیٹھے بیٹھے وہاں سو گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن ابھی کسی بوڑھے بڑھیا سے پوچھے، معذور آدمی سے، کربلا چلو گے؟ وہ صدقے قربان ہونے لگے گا، ہاں بھائی کربلا لے چلو، نجف کی زیارت کو چلو گے؟ چلو۔ مشہد چلو گے؟ قم چلو گے؟ ہر ایک تیار ہے۔ آپ کیا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے تو کہیں ادھر چلو گے ادھر چلو گے؟ کہیں جو میں نے ہے اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں جواب میں مجھے گالیاں دے لے ایک الگ بات ہے، لیکن زیارت کا لفظ جو ہے وہ ایک فرقے کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، اور ہمارے لیے حج اگر واجب نہیں ہے تو زیارت وہ مستحب ہے جو ہمیں شعور حج پیدا کرتی ہے۔ ہم میں شعور حج جو پیدا ہوتا ہے وہ شعور زیارت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ سوچئے آج ہمیں جا کے کیا ملتا ہے، یہ بتائیے کہ کیا نہیں ملتا ہے، کیا نہیں ملتا ہے۔ اولاد ان کے صدقے میں، جہالت کچھ کم ہوئی ان کے صدقے میں، دو چار لفظ پہچاننے لگے ان کے صدقے میں، روزگار ملا ان کے صدقے میں، ملازمت ملی ان کے صدقے میں، کچھ ہو گئے تو ان کے صدقے میں، لیکن کچھ ہونے کے بعد انہیں یاد رکھنا بھی ضروری ہے، انہیں ہو گئے کچھ اور اس کے بعد بہت کچھ بن کے آڑے آڑے ٹہل رہے ہیں۔ دنیا یہ لال بتی کی زندگی صرف 5 سال ہے، غم حسین کی زندگی مرنے کے بعد بھی ہے۔ دوستو یہ حسین کا اقتدار ہے جس کو ہم سب قبول کرتے ہیں۔ آج بمقابل اور فرقوں کے ہم کم جاہل ہیں عزاداری کی وجہ سے، ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں عزاداری کی وجہ سے۔ خدا ان علماء کو، ذاکرین کو، مبلغوں کو، ان شاعروں کو سلامت رکھے، ان ذاکروں کو سلامت رکھے جو دنیا میں مختلف جگہ پر عزائے حسین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو عزائے حسین میں مخمصہ پیدا کر رہے ہیں یا عزاداری کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، خدا ان کو بھی ہمارا ہی ایسا کر دے گا۔ اور پروردگار آپ نوجوانوں کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ بس ایک بات آپ سے کہہ کے اور میں دوسری طرف جا رہا ہوں، اور وہ بات آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے، آپ کے دادی دادا نے، آپ کے نانی نانا نے آپ کی اس ناسمجھی کے بچپن میں جس طرح آپ کو پالا ہے، خطروں سے بچایا ہے، بدعقیدگی سے بچایا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ 2 کام آپ پر فریضہ ہے نوجوانوں پر، اپنی اولاد کی دیکھ بھال بھی کیجئے،
صحیح تعلیم و تربیت کیجیے، اور جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانی نانا ہیں، ان کی بھی خدمت کرتے رہیے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جس گھر میں ایک بوڑھا سوکھا ہوا پتا ہے وہ پورے خاندان پر بھاری ہے دعائیں دینے میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم بوڑھوں کو آپ بالکل بیکار نہ سمجھیے، ہمارے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا میں مکاری نہیں ہوتی، مکاری جوانی کے ساتھ ہوتی ہے میاں، بڑھاپے کے ساتھ مکاری ہوتی ہے ان کے ساتھ جن پر لعنتیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بعد تو اب باپ ہے، بوڑھا ہے، ماں ہے، بوڑھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچی، جتنے رشتے کے بوڑھے ہیں یہ سب کسی نہ کسی کام کے ہوں نہ ہوں ایک کام کے ہیں۔ ان کی دعا میں یہ سمجھ لیجیے ان کی دعا میں رد عمل ہوتا ہے، رد عمل کا جواب نہیں چاہتے۔ یہ ماں باپ تو اولاد کے لیے دعا کریں گے، خدا محفوظ رکھے ایسوں سے کہ جن کے ماں باپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ پر باپ کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں مجھے آج تک کوئی ماں ایسی نہیں ملی جو اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ رہی ہو یا اولاد کو کوس رہی ہو۔ سمجھ لیجیے آپ، یوں نہیں اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ آپ سوچ لیجیے، آپ میری بات آپ کو ناگوار بھی گزر سکتی، پوری رات آپ شب بیداریوں میں سینہ کو بھی کیجیے، زارو قطار حسین کو روئیے، اگر آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آپ نماز شب کے پابند ہو جائیے، 5 وقت نماز پڑھیے، 30 روزے رکھیے، بڑے دھوم سے عید منائیے، اگر ماں راضی نہیں ہے سب بیکار ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آپ کو میں بتا دوں، ماں جن گھروں میں ہے انہیں اتنی قدر نہیں ہے، جن گھروں سے ماں کی نعمت چلی گئی ہے ان اولادوں سے پوچھئے، باپ تو بزنس مین ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے یہ بچے تھے، میں نے ان کے لیے اتنا کیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہے، زیادہ ان کو میرے ساتھ کرنا چاہیے، وہ تو سود بیاج سمیت خدمتیں وصول کرتا ہے۔ ماں خدمت کرو نہ کرو، کام آؤ نہ آؤ، بیمار ماں کھاس رہی ہے، آپ کو فرصت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا اس کو دوا لا کے دیں، تو برا نہ مانیے گا، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ یہ سب میں آپ سے اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں، یہ آپ ان تک پہنچائیں جو ایسی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اس مجلس میں کوئی ایسا بدقسمت بھی بیٹھا ہوگا یا کوئی بدقسمت مجلس ہی نہیں سنتا کہ جو اپنی ماں کو ناراض کرتا ہو، اپنے باپ کو ناراض کرتا ہو۔ کبھی کبھی دیکھیے بڑھاپا ہے، خامخواہ میں غصہ آ جاتا ہے، وہ تو والدین کا حق ہے، وہ بڑھاپے میں خود بخود ایک سنک پیدا ہو جاتی ہے، چاہے بوڑھے جتنا اپنے کو بدحواس ظاہر کریں، وہ باحواس ظاہر کریں، تھوڑی سی بدحواسی تو آ ہی جاتی ہے، اتنا ایکسکیوز تو بڑھاپے کو دینا ہی چاہیے۔ اب آئیے آپ کو میں ایک قصہ سنا دوں، قصہ آپ کو ایک بوڑھے اور ایک جوان کا سناتا ہوں۔ ایک بوڑھا حسین کا خط پا کے رو رہا ہے کوفے میں۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے، مجھے خط لکھا ہے الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی، مرد فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام حسین غریب الوطن کی طرف سے۔ اے حبیب، تم تو رسول اللہ سے ہمارے رشتے کو جانتے ہو، حبیب ہم دشمنوں میں گر گئے، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو چلے آؤ۔ حبیب آنسو پوچھنے لگے۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کس کا خط ہے؟ تو زوجہ سے بھی اس وقت ماحول کوفے کا ایسا ہو گیا تھا، بات کو چھپانے کے لیے کہا کہ حسین کا خط آیا ہے، مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا تو کیا کرے گی؟ میرے بات
کہا خاک پھاک لوں گی، خاکے کر لوں گی. پھر جوان بیٹا بھی تو ہے. آپ جائیے جا کے حسین پہ اپنی جان قربان کیجئے، اپنی اور میری نجات کا سامان مہیا کیجئے، اولاد کی نجات کا سامان مہیا کیجئے. حبیب نے غلام سے کہا سواری تیار کرو. باہر نکلے تو دیکھا غلام گھوڑا رو رہا ہے. اس سے کہہ رہے ہیں کہ گریہ نہ کرو، اگر میرا آقا حسین سے منحرف ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ تمہیں لے کے چلوں گا اور میں آقا حسین پہ اپنی جان قربان کروں گا. حبیب نے گھوڑے پر بیٹھ کے غلام سے کہا جا تجھے آزاد کیا. کہا نہیں، اب جب جنت قریب ہے تو مجھے چھوڑیے نہیں، مجھے بھی لے چلیے. خدا حافظ کہہ کے چلے آئے. کربلا کا واقعہ 10ویں محرم کو ہو گیا. 12ویں محرم کو حبیب کے بیٹے کو کسی نے بتایا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو خاک و خون میں لتڑے ہوئے ہیں، اور تمہارے بوڑھے باپ کا سر بھی انہی سروں میں شامل نظر آ رہا ہے. حبیب کا بیٹا نکل کے آیا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. بابا آپ آقا حسین پر قربان ہو گئے، بابا آپ مار ڈالے گئے، آپ کی جان چلی گئی، لیکن آپ کو قتل کر دیا تھا. یہ نوک سنا پہ آپ کا سر بلند کیا گیا ہے، خاک و خون میں غلطہ ہے آپ کا پورا سر، آپ کا چہرہ. ایک مرتبہ تلوار کھینچی، وہ جو ظالم ہاتھ میں وہ نیزہ لیے ہوئے تھا، جس نیزے پہ حبیب کا سر تھا، آگے بڑھ کے ظالم کا سر کاٹا، حبیب کا سر لیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا. باپ کے سر کو دامن عباس سے صاف کیا، منہ پر منہ رکھ دیا. اے بابا اگر پوری بات بتاتے میں بھی ساتھ چلتا، پہلے میں مرتا بعد میں آپ کو مرنے دیتا. ایک مرتبہ چوتھے امام بآواز بلند بولنے لگے، واہ بتا واہ حسینہ. زینب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حبیب کے بیٹے کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ باپ کا سر ہاتھوں پر سنبھالے. اے بھوبی اماں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں تو، کمر میں لنگر، پیروں میں بھیڑیاں. میں اپنے بابا کا ماتم بھی نہیں کر سکتا، اپنے بابا کا سر بھی گودی میں نہیں رکھتا. سيعلم الذين ظلموا أيام القيامة.